السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عسکر صائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج ہم ایک اہم ادبی عنوان نئی تنقید پر بات کریں گے۔ نئی تنقید کیا ہے اور اس کے نئی تنقید کے منصب کیا ہیں یا مقاصد کیا ہیں۔ ایم فل بی ایس اور دیگر حوالے سے یونیورسٹی کے مختلف نصاب میں یہ ٹاپک شامل ہے۔ تو نئی تنقید سے مراد ایسی تنقید جس میں مصنف کے جو حالات زندگی ہیں ان کو موضوع بنانے کی بجائے صرف متن پر بات کی جاتی ہے، نہ کہ مصنف کے حالات زندگی اور دیگر پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے۔ صرف متن پر جو بات کرے وہ نئی تنقید ہے، نہ کہ مصنف کی حالات زندگی اور اس حوالے سے دیگر پہلوؤں پر جو بات کی جائے وہ الگ تنقید ہوگی۔ نئی تنقید سے پہلے نقاد مصنف کے حالات پر بھی نظر دہراتا ہے، مگر نئی تنقید نے اس بات سے انحراف کیا، یعنی تنقید سے ایک قسم کا انحراف کیا اور یہ کہا کہ یہ جو فن پارہ تخلیق ہوا ہے اس پر بات کی جائے، نہ کہ حالات زندگی پر بات کی جائے بلکہ متن پر بات کی جائے۔ نئی تنقید کا آغاز کی اگر ہم بات کریں تو اس کا آغاز 1940 میں شروع ہو کر 1960 تک اپنے اثرات دکھائی دیتا ہے۔ اب نئی تنقید نے سوانی اور سماجی و تاریخی تنقید کے رد عمل سے آغاز کیا۔ نئی تنقید کاری اور فن پارے کے درمیان کسی چیز کو برداشت بالکل بھی نہیں کرتی۔ نئی تنقید مصنف کی سوانح اور تاریخ کے مطالعے کے خلاف ایک رد عمل دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نئی تنقید مصنف کی منشا کو ایک قسم سے مسترد کر دیتی ہے اور فن پارے کی خود کفالت اور خود مختاریت جو ہوتی ہے یہ نئی تنقید اس پر زور دیتی ہے۔ نئی تنقید نے جہاں حیت کی بات کی ہے وہیں شعریات پر بھی زور دیا ہے۔ حیت پسندوں کے اثرات کی وجہ سے نئی تنقید کو حیتی تنقید بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب نئی تنقید کا منصب کیا ہے؟ تنقید کی ہر قسم اپنے منصب کا تعین کرتی ہے۔ نئی تنقید کا منصب فن پارے کی ادبیات کو سامنے رکھتے ہوئے فن پارے کی جو فارم ہے اس کا وہ مطالعہ کرنا ہے۔ اب فارم سے مراد استعارہ، تشبیہ، قول محال، رمز و کنایات، ایہام وغیرہ کا وہ مطالعہ ہے۔ نئی تنقید نے مطالعے میں سب سے پہلے مصنف کو مہیا کرنے کا کام کیا ہے۔ جو مصنف ہے اس کے حوالے سے جو فن پارے کی جو شخصیات کو الگ کرنے کا وہ کام کیا ہے۔ جہاز ڈبلیو کے نظریات میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کی کتاب تھی وربل آئیکن، اس میں نئی تنقید کے نظریات انہوں نے پیش کیے۔ انہی نظریات کو نئی تنقید کا نقطۂ آغاز اور نقطۂ عروج بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ نئی تنقید متن اور متن کے معنی کو الگ الگ وہ نہیں سمجھتی اور نئی تنقید بعض اوقات جو آبجیکٹیو اپروچ ہوتی ہے اس کو بھی ہم نئی تنقید ہی کہہ سکتے ہیں۔ امید کبھی ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نئی تنقید کیا ہے۔ وہ صرف متن پر بات کرتی ہے، مصنف کے حالات زندگی اور جو فن پارہ ہے اس کے دیگر موضوعات پر وہ کبھی بات نہیں کرتی، اور اس کے جو منصب تھے نئی تنقید کے وہ بھی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید کبھی ہے کہ آپ کو نئی تنقید کے حوالے سے باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔